الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھیں بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ جس طرح سورج نکلنے سے قبل سارے جہاں میں خاموش اعلان ہو جاتا ہے، کوئی پکارتا نہیں اور شور نہیں مچایا جاتا ہے، مگر دنیا سمجھ لیتی ہے کہ نیز افلاک طلوع ہونے والا ہے، مشرق کی جانب پوہ پھٹتی ہے، جو پھیل کر سارے آسمان کو بقعہ نور بنا دیتی ہے۔ تمام جھلملاتے ستارے چھپ جاتے ہیں، سب و دیجور کی سیاہی کافور ہو جاتی ہے، چاند پھیکا ہو کر بے نور ہو جاتا ہے، کہکشاں غائب ہو جاتی ہے، نسیم سحری چلنے لگتی ہے، درخت کے شاخوں پر پرندے قسم قسم کے نغمے گانے لگتے ہیں، زمین پر اذان ہونے لگتی ہے، نماز فجر کے لیے نمازی مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ شاہی خاور کی آمد کے لیے خاموش اعلان ہوتا ہے۔ بلا تمثیل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل خاموش اعلان کرایا جاتا ہے، تمام انبیاء کے چراغ غل ہو جاتے ہیں، آسمان نبوت کے چاند تارے دامن نور الہی میں روپوش ہو جاتے ہیں، پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ آمد کا مژدہ سناتے ہیں اور میلاد النبی کا خطبہ اس طرح پڑھتے ہیں، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سناتا ہوں، ان کا نام احمد ہے۔ اہل کتاب کے علماء لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں، دنیا بھر کے نجومی اور کاہن شور مچاتے ہیں، ابر سے اہل مکہ کو آگاہ کرتا ہے، خدا کی رحمت آ رہی ہے، نوشیروان کے محل میں زلزلہ آتا ہے، شاہی محل کے 14 کنگرے منہدم ہو جاتے ہیں، کعبہ کے بت منہ کے بل گرتے ہیں، 1000 سال سے روشن پارسیوں کا آتش قدح اچانک بجھ جاتا ہے، 3 سال کے قحط سے پریشان دنیا آباد ہو جاتی ہے، آباد و شاداب ہو جاتی ہے، نور کی بارش برستی ہے، ارزانی آتی ہے غرانی جاتی ہے، ایمان کا پانی آتا ہے، کفر کی آگ بجھ جاتی ہے۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، دوشنبہ کا مبارک دن ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، عبد المطلب طواف کے لیے حرم شریف میں آ گئے ہیں، حضرت آمنہ خاتون گھر میں اکیلی ہیں، اچانک نشان ولادت ظاہر ہوتا ہے، آپ تنہائی سے کچھ گھبراتی ہیں
اور خیال کرتی ہیں کہ کاش اس وقت خاندان عبد مناف کی کچھ عورتیں ہوتی، مگر کس سے کہیں، کیسے بلائیں؟ نو عمر ہیں، شرم دامنے گیر ہیں۔ ناگاہ نگاہ اٹھتی ہے تو دیکھا کہ حسین عورتوں سے دولت قدا بھرا ہوا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ ایک خاتون جواب دیتی ہے کہ بیوی آمنہ مبارک ہو، سرور کونین جلوہ گر ہونے والے ہیں، میں ام البشر حوا ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تیسری بولتی ہے کہ میں کماری بطول مریم ہوں، اور یہ سب کے سب حوران بہشتی ہیں۔ آج کونین کا دولہا آنے والا ہے، عالمین کے داتا کی آمد ہے، رسول کائنات کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ آمنہ، آج تمہارا گھر نور و عرفان سے معمور ہے، ذرا دروازے سے باہر نظر ڈالو، ہر طرف فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ آج نور کی موسلا دھار بارش تیرے گھر پر جھما جھم برس رہی ہے۔ عرش الہی کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اسی مابین حجاب عظمت سے آواز آتی ہے، مولا علی کے تمام فرشتے زمین پر جمع ہو جائیں، وہ سرزمین جو میرے جلال و جبروت کا گھر ہے اور اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے۔ آج سرکار عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بحر و بر پر خشک و تر میں منادی کرا دی گئی کہ کونین کا دولہا آنے والا ہے، کونین کا تاجدار آ رہا ہے، لہٰذا ان کے خیر و مقدم کے لیے نگاہوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ مکہ کی در و دیواروں میں، ام القریٰ کی کہکشاؤں میں فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑھا دیا جائے، ستاروں کی انجمن میں اعلان کرا دیا جائے، مکہ کی فضاؤں میں چراغاں کرا دیا جائے، اس لیے کہ خسرواں کائنات کی طلعت زیبا سے خاندانی گیتی کا ذرہ ذرہ منور ہونے والا ہے۔ ادب سے سر جھکا لو آسماں والو، زمیں والو، سواری آئی ہے خیر البشر کی، فخر آدم کی۔ یہ شاہی فرمان سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ رات بھر قدسیان فلک کے قافلے زمین پر اترتے رہے۔ جو ہی صبح صادق کا اجالا چمکا، مکہ کی فضا رحمت و نور سے بھر گئی۔ نقیبوں کی صدا سے دست و جبل گونج اٹھے، گلی گلی خوشبو سے مہک اٹھی۔ ہوا نے اس مقدس نام کی تسبیح پڑھی، کچھ رنگ پھولوں نے مکہ کے خاک اپنے آنکھوں سے ملی۔ کائنات کا چپا چپا سادمانی سے ہم آہنگ ہوا۔ آتش نمرود کے ذرات نے پھولوں کا لباس پہن کر دعائے ابراہیم کو سر پر رکھا۔ احسن الخالقین نے اپنے خلقت پر ناز کیا۔ رحیم و کریم کی حسین وادی خلق و مروت کا حسین گلدستہ ہاتھوں میں لیے عبداللہ کے گھر نمودار ہوئے۔ آسمان فردوس مسرت سے اچھل پڑا، زمین اپنے خوش نصیبی پر فخر کرنے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ عید میلاد النبی کا نعرہ لگانے لگا۔ سدرہ کے مکی جبرائیل امی ایک سبز پرچم لے کر خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ گئے اور حضور صاحی میں سلام نیز پیش کرنے لگے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔
حرم محترم کی جھکی ہوئی دیواریں استادہ ہو گئی۔ نبوت کا شہنشاہ اس شان سے تشریف فرما ہوا کہ ان کاف عالم کا گوشہ گوشہ مرحبا کی مقدس آواز سے گونج اٹھا اور آپ جلوہ گر ہو گئے۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام آتش جنزیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا فی الفجر ربانی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔